کسی وجہ سے ایک شخص کی نظر خراب ہو گئی تو وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا، ٹیسٹ کیے اور اس کو کہا کہ آپ کی نظر جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ دوا کے ساتھ ساتھ تھوڑی احتیاط کریں گے اور آپ صرف جو بھی چیزیں دیکھیں گے وہ سبز رنگ کی ہوں گی، تو اس سے آپ کی آنکھوں پہ بڑا سکون ملے گا اور آپ کی نظر بڑی جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ شخص جو تھا ڈاکٹر کے پاس سے واپس آیا اور اس نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ اپنے گھر والوں سے یہ کہہ دیا کہ آپ میرے کمرے کی تمام دیواروں کو سبز رنگ کا پینٹ کروا دیں۔ پوچھا گیا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، تو اس نے کہا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ جو بھی دیکھیں وہ سبز رنگ کا ہونا چاہیے، اس سے آپ کی بینائی ذرا جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ خیر اس نے اپنے پورے گھر کو سبز رنگ کا پینٹ کروایا، اپنے سارے کرٹن بدل دیے، بیڈ شیٹس بدل دی، کرتے کرتے اپنے گھر پہ جتنے کھانے کے برتن تھے ان کو بھی سبز رنگ دے دیا اور جتنی چیزیں اس کے استعمال میں تھیں وہ بھی سبز رنگ کی ہو گئیں۔ اب کچھ عرصے کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر سے سارا ماجرا کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں اتنی سختی سے آپ کی ہدایت پر عمل کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے گھر سے لے کے جتنی بھی چیزیں استعمال کرتا ہوں ان سب کو سبز رنگ میں تبدیل کر لیا ہے تاکہ میری بینائی جلدی ٹھیک ہو جائے۔ تو ڈاکٹر مسکرا کے کہنے لگا اتنا کچھ کرنے سے کہیں اچھا تھا کہ آپ ایک گہرے سبز رنگ کی اینک پہن لیتے، آپ کو اتنی زیادہ محنت نہ کرنی پڑتی۔ اور یہ قصہ تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ بادشاہ سلامت نے یہ پلان کیا کہ پورے ملک کا ایک دورہ کرتے ہیں اور مختلف علاقوں میں پیدل چل کے لوگوں سے حال احوال پوچھیں گے۔ اب جیسے ہی بادشاہ سلامت نے یہ کہا کہ وہ پیدل مختلف علاقوں میں جائیں گے تو مختلف علاقوں کی سڑکوں کو بنانا شروع کر دیا گیا اور سڑکوں کی اس طرح سے صفائی کی گئی کہ وہاں پہ کوئی کینکر نہ ہو، وہاں پہ کوئی کانٹا رستے میں نہ ہو اور اس کے اوپر قالین بچھا دیے گئے کہ بادشاہ سلامت چل کے وہاں تک پہنچیں گے۔ اور جب بادشاہ سلامت پہلے گھر پہنچے چل کے تو وہاں سے ایک بزرگ نکلے، انہوں نے کہا کہ جی آپ کے آنے کا ہمیں پتہ تھا کیونکہ پچھلے کافی دنوں سے جس طرح سے صفائی ہو رہی تھی، جس طرح سے یہاں پہ قالین بچھائے جا رہے تھے تو ہمیں اندازہ تھا کہ کسی بڑے شخص کی آمد ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ہاں وہ اس لیے ساری سڑکیں بنائی گئیں اور قالین بچھائے گئے کہ کہیں میرے پاؤں میں کوئی کانٹا یا کنکر نہ چبھ جائے۔ تو وہ ہنس کے کہنے لگا کہ بھئی یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ بادشاہ سلامت اتنی محنت سے بچنے کے لیے آپ صرف ایک اس طرح کا جوتا پہن لیتے کہ جس کا تلوا تھوڑا موٹا ہوتا اور آپ کے پاؤں محفوظ رہتے اور آپ کو زمین پر پڑا ہوا کوئی کانٹا اور کنکر محسوس نہ ہوتا۔ تو اپنا سفر آرام دہ کرنے کے لیے آپ خود بھی تو جوتا پہن سکتے تھے، آپ نے اتنے قالین کیوں بچھوا دیے؟ ان کہانیوں سے، ان باتوں سے جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ ہم کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ پوری دنیا کو بدل دینا چاہتے ہیں اپنے کسی مقصد کے لیے، اور اس کے مقابلے میں اگر ہم صرف اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں تو اس کے لیے بہت تھوڑی سی محنت، بہت تھوڑا سا وقت درکار ہوتا ہے، لیکن ہم وہ محنت اپنی ذات پہ نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا بدل جائے، سارا زمانہ بدل جائے، گو کہ وہ تھوڑی سی محنت اگر خود پر کر لیں تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔